منصب پر فائز ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں، لیکن بیٹا وہ نافرمانی کی حالت میں مر گیا۔ تو یہ اس کا گہرا مفہوم بھی ہے، اور انتہا اس مفہوم کی یہ ہے، ایک مردہ قوم کو جیسے کہ میں نے عرض کیا اللہ ہدایت سے سرفراز فرمائے اور ہدایت عطا فرما کر اس کو منصب امامت پر کھڑا کر دے، جیسے عربوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اختیار کیا۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم ہدایت دی جا رہی ہے اہل ایمان کے لیے اور ایک اسلامی ریاست کے لیے، جو اس کی فارن پالیسی ہوتی ہے، اس کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اس کے لیے بڑا رہنما اصول عطا کیا جا رہا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان لانے والے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اولیاء ولی کی جمع، ولی جس سے گہری دوستی ہوتی ہے، قلبی رشتہ ہوتا ہے، جس سے راز کی باتیں بھی کر لی جاتی ہیں۔ تو ایمان والے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے قلبی دوستیاں، گہرے رشتے قائم نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے شان بے نیازی اللہ کی اور شدید الفاظ اس حوالے سے۔ مراد یہ ہے کہ جہاں تک تو حسن سلوک کی بات ہے، کوئی تجارتی لین دین وہ کافروں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے رازوں میں کسی کو شریک کر لینا اور انہی سے مشورہ کرنا اور اپنے معاملات بھی ان کے حوالے کر دینا، یہ معاملہ مسلمان صرف مسلمان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ایک اسلامی ریاست مسلم اسٹیٹس کے ساتھ ہی کر سکتی ہے، لیکن اپنے مشورے غیروں سے لینا، کفار سے لینا، اپنے معاملات ان کے احکامات کے مطابق طے کرنا، اپنی پالیسیز ان کے تقاضوں کے مطابق فارم کرنا، یہ وہ شے ہے کہ جس کے متعلق فرمایا کہ جو یہ روش اختیار کرے اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے بڑی اہم ہدایت مسلمانوں کے تعلقات کفار سے، اس کے حوالے سے، اور ایک اسلامک گورنمنٹ کی فارن پالیسی کا ایک اہم رہنما اصول ہے جو اس مقام پر بیان کیا گیا۔ الا ان تتقوا منهم تقا، سوائے یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ اب یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، مسلمان کہیں گھر گئے ہیں راستے میں، یا مسلمان افواج کہیں راستے میں گھر گئی ہیں، اب کوئی بچاؤ کرنا اگر مقصود ہے تو کوئی چال چلی جا سکتی ہے، کوئی ایسا معاملہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جس سے اپنی جان بچا لی جائے، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ پرمیسیبل ہے، آئیڈیل نہیں ہے۔ آئیڈیل کا ذکر آگے چل کر آئے گا بھی۔ فرمائے کہ یحذرکم اللہ نفسا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، یہ ہے آئیڈیل، اپنی جان کے مقابلے میں اللہ کو ترجیح دو۔ اگر کوئی ایسی بات اختیار کی جا رہی ہے کہ جس سے دین پر حرف آ جائے، جس سے اللہ کے تقاضوں پر حرف آ جائے، تو جان سے بڑھ کر اللہ کے تقاضوں کو ترجیح دو، اور عزیمت کا راستہ یہ کہ جان دے دو لیکن غلط بیانی نہ کرو، یہ ہے عزیمت کا راستہ۔ لیکن پرمیسیبلٹی ہے، جائز ہے جان بچانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کر لیا جائے، لیکن اس میں بھی مفسرین نے تفصیل بیان کی ہے، کوئی ایسی روش اختیار نہ کی جائے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے، کسی پر ظلم کا معاملہ ہو جائے۔ بس اپنی جان کے بچانے کی حد تک کر سکتے ہو، کسی دوسرے کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو پھر عزیمت کا راستہ ہے کہ جان دے دو لیکن کسی اور کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ الا ان تتقوا منهم تقا، سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ ویحذرکم اللہ نفسا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اپنا خوف دلاتا ہے۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم چھپاؤ، او تبدوہ، یا اسے ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص موجود پائے گا جو اس نے کی ہوگی کوئی نیکی، وما عملت من سوء، اور جو کچھ اس نے برائی کی ہوگی۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان موجود پائے گا، ذرہ برابر برائی ہوگی انسان موجود پائے گا۔ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا،
وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے. یہ ظاہری بات ہے کہ اس دن کوئی تمنا کام نہیں آئے گی. مہلت آج یہاں دی اللہ تعالیٰ نے, جس نے فائدہ اٹھا لیا وہ کامیاب, اور جس نے فائدہ نہیں اٹھایا وہ ناکام ہو جائے گا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا, اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے. یہ شفقت کم ہے کہ یہ ساری حاضری آخرت کی, وہاں کے نتائج اللہ نے آج ہمارے سامنے پہلے ہی بیان کر دی. یہ شفقت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی, مہلت دے دی, ہم چاہیں ہدایت پر آنا تو اس سے راستہ کھلا رکھا ہے. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو, فاتبعونی, بس میری اتباع کرو, مجھے فالو کرو, میری پیروی کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت فرمائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اب یہ عیسائیوں کی طرف بھی اشارہ ہے, وہ بھی دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. یہود کی طرف بھی اشارہ ہے, وہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں. تو اللہ کو ماننے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کس بات سے معلوم ہوگا کہ واقعتاً یہ بندہ اللہ کو ماننے والا ہے؟ اس کرائٹیرین کو یہاں بیان کیا گیا. اے نبی فرما دیجئے ان سے کہ اگر اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے, فاتبعونی, میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. محض دعویٰ قابل قبول نہیں جب تک کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو. پھر بات واضح بھی ہے کہ اللہ براہ راست تو بندوں کے پاس نہیں آیا کرتا. اللہ نے کتاب دی اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے تقاضوں پر عمل کر کے ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا. اب جو اس کو فالو کرے گا وہی واقعتاً اللہ کی محبت کے دعوے میں صحیح ہوگا, سچا ہوگا. تو فاتبعونی, اے نبی فرما دیجیے ان سے تم میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. اللہ کے رسول کے لیے ایک لفظ قرآن میں آتا ہے اتباع, اور ایک لفظ آتا ہے اطاعت. اطاعت حکم کے معاملات میں ہوتی ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس میں, یہ کرو یہ نہ کرو, وہاں تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن نوٹ فرمائیے, جس طرح ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں 40% مارکس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, یہ وہ مسئلہ ہے. اطاعت کا تعلق منیمم ریکوائرمنٹ سے ہے, جو عام طور پر ہم 40% سمجھتے ہیں اپنے تعلیمی اداروں کے حوالے سے. یہ اطاعت ہے. جبکہ اتباع کا معاملہ اطاعت سے آگے کا ہے. اتباع تو یہ کہ اب پسند اور ناپسند میں بھی خیال رکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا اور کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی. اور اگلی بات اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے, اور یہ غور کرنا چاہیے کہ سب سے بڑا گوشہ اور میدان کیا ہے ہمارے لیے کہ جہاں ہم پیروی کریں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. 23 برس کی زندگی مبارک ہے, لیکن نوٹ فرمائیے کہ 2 کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلاً انجام دیے 23 برس تک. نمبر 1, اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی. سورہ یوسف آیت نمبر 108, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. تو 23 برس کی مستقل سنت آپ نے لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی. اور اسی سنت کا دوسرا رخ, آپ نے اللہ کے دین کو بالفعل نافذ کر کے دکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا سورہ الشورى آیت نمبر 15 میں, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کے نظام کو قائم کر کے دکھاؤں. تو یہ 2 رخ ہیں 23 برس کی زندگی کے, اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا اور اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کر کے انسانیت پر اتمام حجت کرنا. یہ ہے ہمارے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا میدان. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور سب سے بڑھ کر 23 برس جو جد و جہد انہوں نے فرمائی دین کی دعوت کے لیے, دین کو قائم کرنے کے لیے, اللہ ہمیں اس میں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, فاتبعونی, بس میری اتباع کرو, مجھے فالو کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت فرمائے گا. سوچئے ہم چلے تھے اللہ سے محبت کرنے,
اگر اللہ کے رسول کی اتباع ہو تو اللہ محبت فرمائے گا. کتنا بڑا مقام ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش